کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی وہ عظیم ترین سلطنت جس نے 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی، اس کی طاقت کا اصلی راز ایک ایسے شہر کی فتح میں چھپا تھا جسے جیتنے میں پورے 10 سال لگ گئے؟ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر برسا کے ان مضبوط قلعوں اور اونچی دیواروں میں ایسا کیا تھا کہ عثمانی فوج انہیں 10 سال تک نہ توڑ سکی؟ اور پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بنا ایک قطرہ خون بہائے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت نے گھٹنے ٹیک دیے؟ کیا یہ صرف ایک جنگ تھی یا کسی کی صدیوں پرانی بد دعا اور وصیت کا نتیجہ؟ اس فتح کی اصلی اور حیران کن حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برسا کی فتح کی داستان محض ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ صبر، بے مثال حکمت عملی اور ایک بیٹے کی اپنے باپ سے گہری محبت اور عقیدت کا نشان ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب عثمانی سلطنت ابھی اپنے ابتدائی مرحلوں میں تھی، اور سلطان عثمان غازی نے محسوس کیا کہ جب تک برسا جیسا مضبوط شہر ان کے قبضے میں نہیں آتا، تب تک ان کا خواب مکمل نہیں ہوگا۔ برسا اس وقت بیزنٹین ایمپائر کا ایک انتہائی اہم اور مضبوط قلعہ تھا۔ یہ شہر ایک طرف سے اونچے پہاڑوں کی اوٹ میں تھا اور دوسری طرف سے اس کی دیواریں اتنی اونچی اور چوڑی تھیں کہ انہیں کسی بھی طرح کی منجنیق کیٹاپلٹ سے توڑنا ناممکن تھا۔ سلطان عثمان غازی نے اس شہر کا محاصرہ شروع کیا، لیکن انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس قلعے کو تلوار کے زور پر فتح کرنا بہت زیادہ خون خرابے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور ایک ایسی حکمت عملی سکھائی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے دیواروں کو توڑنے کی بجائے شہر کا راستہ باہر کی دنیا سے کاٹ دیا جائے۔ اورحان غازی نے اپنے والد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے برسا کے گرد 2 چھوٹے قلعے تعمیر کروائے۔ ان قلعوں کا مقصد یہ تھا کہ شہر کے اندر آنے اور جانے والے ہر راستے پر نظر رکھی جائے۔ اس طرح برسا کی اقتصادی ناکہ بندی شروع ہوئی۔ یہ محاصرہ کوئی 1 یا 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 10 سال تک چلا۔ ان 10 سالوں میں اورحان غازی نے نہایت صبر سے کام لیا۔ انہوں نے کبھی جلد بازی میں حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ انتظار کرتے رہے کہ کب شہر کے اندر موجود بازنطینی گورنر اور اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ 10 سال کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ اس دوران شہر کے اندر خوراک کی شدید قلت ہو گئی اور لوگ بھوک سے ڈھال ہونے لگے۔ اسی دوران سلطان عثمان غازی کی طبیعت شدید ناساز ہو گئی۔ وہ اپنے بستر مرگ پر تھے، لیکن ان کی نظریں برسا کی فتح کی خبر پر لگی تھیں۔ انہوں نے اورحان غازی کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایسی وصیت کی جو آج بھی دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، جب تم برسا کو فتح کر لو تو مجھے وہاں کے اس گمشلو گنبد سلور ڈوم کے نیچے دفن کرنا جو دور پہاڑوں سے چمکتا ہے۔ یہ دراصل شہر کے اندر ایک پرانی مونسٹری کا چمکتا ہوا گنبد تھا، جس پر سورج کی روشنی پڑتی تو وہ چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ ادھر برسا کے اندر حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے۔ بازنطینی گورنر، جس کا نام پورفوریجنٹس تھا، سمجھ گیا تھا کہ اب قسطنطنیہ سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور اورحان غازی کی فوج باہر چٹان کی طرح جمی ہوئی ہے۔ آخرکار 6 اپریل 1326 کو گورنر نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اورحان غازی نے نہایت دریا دری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے گورنر سے کہا کہ اگر وہ شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے لوگوں اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ باعزت جا سکتا ہے۔ جب شہر کے دروازے کھلے اور اورحان غازی داخل ہوئے تو انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ان کی اس دریا دلی سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور شہر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اورحان غازی نے برسا کو فتح کرتے ہی فوراً اپنے والد کی وصیت پوری کرنے کی تیاری شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب فتح کی خبر عثمان غازی تک پہنچی تو انہوں نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اورحان غازی نے اپنے باپ کے جسد خاکی کو پورے اعزاز کے ساتھ برسا مایا اور اسی چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا جس کی انہوں نے تمنا کی تھی۔
برسا عثمانی سلطنت کا پہلا عظیم دارالخلافہ بنا اور یہاں سے ہی اس عظیم سلطنت کا راستہ کھلا جس نے آگے چل کر 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔